بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، اور اس میں بہت سے سبق ہیں، حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرضی حج کر چکے تھے، اس کے بعد پھر دوبارہ ان کے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے تو یہ نفلی حج کے ارادے سے نکلے قافلے کے ساتھ۔ تو ایک شہر بصرہ جب وہاں پہنچے تو یعنی ابھی ظاہر ہے کہ احرام نہیں باندھا تھا، میقات تو مکہ معظمہ کے قریب آتی ہے نا، وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ جب بصرہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر قافلہ ٹھہرا۔ کیوں ٹھہرا؟ اس لیے کہ وہاں سے ضروریات حج کا سامان خرید لیں، توشہ سفر اور زاد راہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوڑے کے ڈھیر پر ایک عورت آئی اور وہاں پر کچھ تلاش کرنے لگی۔ وہاں اس کو ایک مری ہوئی بطخ ملی، وہ بطخ اس عورت نے اٹھا لی اور لے کر چلی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نہایت حیران ہوئے کہ یہ عورت یہ مردہ بطخ کیوں لے جا رہی ہے اور کہاں لے جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ عورت پردے میں تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلے، دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، اس نے دروازہ بجایا تو اس عورت کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ جب وہ عورت اندر چلی گئی اپنے گھر میں تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، تو نے یہ مردار بطخ اٹھائی، یہ کہ تو اپنی بچیوں کو یہ مردار بطخ کھلائے گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے مسافر، تو ہمارے زخموں پر نمک کیوں چھڑک رہا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ اضطرار کی حالت میں مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے؟ اور ہمارے ہاں فاقے چل رہے ہیں، میں اپنی بچیوں کو کیا کھلاؤں گی؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو جاری ہو گئے، اور کیونکہ ان کو دین کی فہم تھی، فقہ تھی، فقہ فی الدین اسی چیز کا نام ہے کہ انسان شوق پورا نہ کرے بلکہ یہ دیکھے کہ اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے، شرعاً کیا چیز زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ فرضی حج کر چکے تھے اور نفلی حج کے پیسے ان کے پاس تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور پیسے نہیں تھے۔ اگر اس کے علاوہ بھی پیسے ہوتے تو وہ حج بھی کرتے اور اس غریب عورت کی مدد بھی کرتے، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا بس اس غریب اور لاچار عورت کی مدد کر دیتا ہوں۔ تو وہ واپس آئے اپنے قافلے کے پاس، جہاں سواری تھی ان کی، جہاں سامان تھا وہاں آئے واپس، اور اپنا جو ان کے پاس دینار و درہم تھے وہ لیے اور مارکیٹ گئے۔ مارکیٹ جا کر وہاں سے غلہ خریدا، گندم جو وغیرہ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں، اور جو پیسے بچ گئے وہ اسی میں رکھ کر، اسی بوری میں رکھ کر اس خاتون کے دروازے تک پہنچا دیا، اور کہا کہ یہ چیزیں اٹھا لیجئے آپ لوگ، میں نے دروازے پر یہ سامان رکھ دیا ہے، یہ اٹھا لیں۔ اور اس کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں اپنے شہر۔ تو لوگوں نے بڑی نصیحتیں کی، کیا ہو گیا، آپ تو اتنے شوق سے سفر حج پر جا رہے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، راستے سے کیوں واپس ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کہا میرے اور اللہ کے درمیان ہے، میں کیوں ظاہر کروں کسی پر؟ تو فرمایا کہ نہیں، بس میں واپس جا رہا ہوں یہاں سے۔ واپس ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب لوگ حج کر کے واپس آئے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے استقبال کرنے والوں میں کھڑے ہو گئے اور ان کو دعائیں دینے لگے، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ تو ہر حاجی ان سے کہہ رہے، ان کے شہر کے جو حجاج تھے وہ کہنے لگے آپ کو بھی حج مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حج قبول فرمائے۔ تو عبداللہ بن مبارک نہایت حیران ہوئے، کہنے لگے بھائی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ راستے سے واپس ہو گیا تھا۔
تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایک نے کہا میں نے تو آپ کو طواف میں دیکھا تھا، دوسرے نے کہا میں نے عرفات میں دیکھا تھا، تیسرے نے کہا کہ میں نے آپ کو مزدلفہ میں دیکھا تھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے یہ کیا ماجرا ہے۔ تو خیر جب وہ سوئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت میں تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا حج نفلی تھا، تو نفلی حج تھا اور اس کے علاوہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اگر ان کے پاس مزید پیسے ہوتے تو اس غریب عورت کی مدد بھی کرتے، اس بیوہ عورت کی مدد بھی کرتے اور حج کو بھی جاتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں، یا اس بیوہ کی اور یتیم بچیوں کی مدد کروں یا حج کو جاؤں، تو انہوں نے یتیم بچیوں کی مدد کر دی۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے وسعت دی ہے وہ غریبوں کی مدد بھی کریں اور حج عمرے کو بھی جایا کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ فرضی حج جو ہے اس میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان فرضی حج چھوڑ کر ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کرے۔ یہ واقعہ جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ نفلی حج سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد عبداللہ المدنی البرنی غفر اللہ لہ۔